بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ آپ سب تمام احباب کو اس کلاس میں خوش آمدید کہتا ہوں میں۔ آپ میں سے بہت سارے ساتھی کچھ ایسے ہوں گے جو مجھے جانتے بھی ہیں، مجھ سے پہلے پڑھے ہوئے بھی ہیں، لیکن بہت سارے ساتھی جو ہیں انہوں نے ہمیں اس کلاس میں جو ہے وہ نیا جوائن کیا ہے۔ تو ان نئے ساتھیوں کے لیے، ان نئے بھائیوں اور بہنوں کے لیے کہ جو مجھے نہیں جانتے، تو ایک مختصر سا تعارف اپنا میں ضروری سمجھتا ہوں۔ اور یہ تعارف اس لیے ضروری ہے کہ سلف فرمایا کرتے تھے کہ ان ھذا العلم دین فانظروا عمن تأخذوا دینکم، کہ یہ علم جو ہے یہ دین ہے، تو دیکھو کہ تم اپنا دین کس سے حاصل کر رہے ہو۔ تو جب بھی انسان اپنا دینی علم جو ہے وہ حاصل کرے تو اس کو یہ بات اس کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ اس کا جو بھی استاد ہے دین کے معاملے میں، کیونکہ دین کا معاملہ بہت حساس معاملہ ہے، تو جب بھی دینی علم کسی سے حاصل کیا جائے تو اپنے استاد کے بارے میں انسان کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ استاد کون ہے، اور وہ واقعی میں اس بات کا اہل بھی ہے کہ وہ میری دین کے اندر رہنمائی کرے گا یا نہیں۔ تو اس لیے ہمارے جو بزرگ ہیں، ہمارے سلف صالحین، صحابہ، تابعین، تبع تابعین کی یہ سنت تھی اور یہ طریقہ تھا ان کا کہ جب بھی وہ کسی سے دین کا علم حاصل کرتے تو اس کا پورا ایک تعارف جو ہے وہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ علوم حدیث میں جو اسماء الرجال کی کتابیں ہوتی ہیں، یعنی جو حدیث پڑھتے ہیں ہم لوگ، اس کی سے ایک سند ہوتی ہے، اور اس سند میں مختلف رجال ہوتے ہیں، مختلف لوگ ہوتے ہیں جن کی سند میں نام ہوتا ہے۔ ان ناموں کے یا ان وہ جو شخصیات ہیں ان کے تعارف کے اوپر پوری کتابیں جو ہیں محدثین نے لکھی ہیں کہ وہ جو شخص تھے وہ کون تھے، وہ کہاں پیدا ہوئے، وہ انہوں نے علم کہاں سے حاصل کیا، وہ کس مسلک کس مشرب کے تھے، انہوں نے وہ بدعات کے اندر مبتلا تو نہیں تھے، مطلب پورا ان کا ایک بایوگرافی جو ہے وہ محدثین کرام جو ہے وہ لکھا کرتے تھے۔ تو ہم الحمدللہ کیونکہ حدیث کے طالب علم ہیں، یہاں پر حدیث پڑھنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، تو اس لیے اپنے سلف صالحین کی، اپنے بزرگوں کی یا تابعین، تبع تابعین کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے اپنا مختصر سا جو ہے وہ تعارف میں کراؤں گا۔ میری آواز آ رہی ہے اشمل؟ ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک۔ تو اگر میسج میں لکھ دیں کہ آواز آ رہی ہے، تاکہ باقی اگر کسی کا کوئی نیٹ کا ایشو ہے تو وہ اپنا ٹھیک کر لے۔ تو اس لیے ٹھیک ہے، اپنے مائکس پلیز آپ لوگ آف رکھیں، مائک سب لوگ آف رکھیں، ٹھیک ہے۔ تو میرا مختصر تعارف یہ ہے کہ میں نے انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد سے اصول الدین کے اندر، یعنی اسلامک اسٹڈیز اصول الدین کا ایک شعبہ ہوتا ہے، اس کے اندر 5 سالہ ایک گریجویشن کرائی جاتی ہے، جس میں تمام علوم اسلامیہ، عربی، علوم اسلامیہ، تفسیر، حدیث، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ پڑھائی جاتی ہیں۔ میں نے 5 سال کا وہ کورس الحمدللہ مکمل کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے شام ہی کے اوقات میں درس نظامی جو علماء کا ایک کورس ہوتا ہے مدارس میں کرایا جاتا ہے، اس کی کتابیں جو ہیں علماء کرام سے، مختلف علماء کرام سے پڑھی ہیں الحمدللہ۔ اور اس کے علاوہ اپنی اس روایتی تعلیم سے ہٹ کر بھی میں نے مختلف اساتذہ علماء سے جو ہے حدیث کی کتابیں جو ہیں وہ الحمدللہ پڑھی۔ تو اس میں میرے جو ایک قابل ذکر ایک استاذ ہیں، ٹھیک ہے، میرے جو اس میں قابل ذکر ایک استاذ ہیں، وہ ان کا میں ذکر کر دیتا ہوں کہ ان میں میرے استاذ حضرت مولانا سہیل حسن صاحب، جن سے میں نے بخاری اور دیگر کتب پڑھی ہیں اور پڑھ بھی رہا ہوں مزید بھی، انہوں نے اپنے والد عبدالغفار حسن الرحمانی سے حدیث پڑھی، اور انہوں نے اپنے استاد جو ہے شیخ احمد اللہ دہلوی سے حدیث پڑھی، انہوں نے اپنے استاد سید نذیر حسین دہلوی سے حدیث پڑھی، انہوں نے اپنے استاد شاہ اسحاق دہلوی سے حدیث پڑھی، انہوں نے شاہ عبدالعزیز سے، انہوں نے شاہ ولی اللہ دہلوی سے، پھر انہوں نے محمد بن ابراہیم ابن طاہر المدنی سے، انہوں نے محمد بن ابراہیم بن حسن الکردی سے حدیث پڑھی۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے استاد احمد بن محمد الکشاشی سے حدیث پڑھی، انہوں نے اپنے استاد احمد بن عبدالقدوس الشناوی سے حدیث پڑھی، انہوں نے اپنے استاد محمد بن احمد الرملی سے حدیث پڑھی، انہوں نے زکریا سے حدیث پڑھی، انہوں نے احمد بن علی بن حجر الاسقلانی سے حدیث پڑھی، انہوں نے عبدالرحیم بن حسین العراقی سے حدیث پڑھی، انہوں نے احمد بن ابی طالب الحجار سے حدیث پڑھی، انہوں نے حسین بن مبارک الزبیدی سے حدیث پڑھی، انہوں نے عبدالاول ابن عیسیٰ السجزی سے حدیث پڑھی، انہوں نے اپنے استاد عبدالرحمن بن مظفر الداودی سے حدیث پڑھی، انہوں نے اپنے استاد عبداللہ بن احمد السرخسی سے حدیث پڑھی، انہوں نے محمد بن یوسف الفروری سے حدیث پڑھی، اور انہوں نے حضرت محمد بن اسماعیل البخاری رحمۃ
رحمۃ اللہ علیہ جن کی کتاب ہے صحیح بخاری، ان سے حدیث پڑھی، اور پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی پوری سند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک متصل موجود ہے۔ تو یہ ہمارا پورا ایک شجرہ جو ہے میں نے ذکر کر دیا اپنا، کہ جیسے شجرہ نسب ہوتا ہے انسان، جیسے اس کے والد ہوتے ہیں، پھر اس کے دادا ہوتے ہیں، اس کے پردادا ہوتے ہیں، اس کا ایک پورا شجرہ نسب ہوتا ہے، اسی طرح سے یہ جو حدیث پڑھی جاتی ہے اس کا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پورا ایک شجرہ ہوتا ہے، جو ابھی میں نے مختصراً آپ لوگوں کے سامنے قرات کیا۔ تو امید ہے یہاں تک بات واضح ہوگی۔ اشمل میری آواز آ رہی ہے نا؟ آواز آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہ امید ہے کہ اس میں آپ لوگوں کو کچھ مطلب یہ ایک برکت کے لیے ذکر کی جاتی ہے سند، اور یہ سند اس لیے ہوتی ہے کہ آپ کے جو استاد ہیں ان کی سند جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک متصل ہے۔ انشاءاللہ جو یہ کتاب مجھ سے مکمل پڑھے گا انشاءاللہ اس کی میں حاضری کا دھیان رکھوں گا، اور جو شخص مجھ سے، جو بھی طالب علم مرد یا خاتون مجھ سے یہ حدیث کی کتاب مکمل پڑھیں گے انشاءاللہ، تو ان کو بھی میں اجازت روایت انشاءاللہ دوں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک متصل سند کے ساتھ انشاءاللہ۔ یہ تو ایک مختصر تعارف تھا۔ اس کے بعد حدیث اور مجالس حدیث کی کیا اہمیت ہے؟ تو یاد رکھیں کہ حدیث جو ہے وہ مصادر اسلامیہ میں سے، یا شریعت اسلامیہ کا بنیادی جو مصادر ہیں، بنیادی جو پرائمری سورسز آف اسلام ہے، یعنی اسلامک لا کا، یا اسلامی قانون سازی کا، یا اسلامی شریعت کا جو پورا ایک اسٹرکچر ہے، اس میں حدیث کی ایک بنیادی حیثیت ہے۔ جیسے قرآن مجید کی ایک بنیادی حیثیت ہے اسلامی شریعت کے اندر، بالکل جیسے قرآن مجید کی حیثیت ہے ویسے ہی حدیث مبارکہ کی بھی حیثیت ہے۔ تو کیونکہ جیسے قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی وحی ہے، اسی طرح حدیث شریف بھی ایک یعنی باقاعدہ ایک وحی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ کچھ بھی اپنی مرضی سے نہیں کہتے، بلکہ وہ وہی کہتے ہیں جو ان کے اوپر وحی کیا جاتا ہے۔ تو جیسے قرآن مجید ایک باقاعدہ وحی ہے، اسی طرح حدیث شریف بھی باقاعدہ وحی ہے، اور اس کا بھی وہی سٹیٹس ہے اسلام کے اندر جو کہ قرآن مجید کا سٹیٹس ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اِنَّا أَنزَلْنَا الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ ہم نے آپ کے اوپر یہ نصیحت نازل کی، یہ قرآن نازل کیا تاکہ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ بیان کر دیں لوگوں کے لیے کہ جو ان کے اوپر نازل ہوا ہے۔ تو یہ جو بیسیکلی بنیادی طور پہ جو حدیث ہے وہ قرآن مجید کا بیان ہے، وہ قرآن مجید کی تفسیر ہے، وہ قرآن مجید کی وضاحت ہے، وہ قرآن مجید کی شرح ہے۔ تو یہ حدیث کی حیثیت ہمارے دلوں کے اندر جب راسخ ہو، اور اس حیثیت کے ساتھ جب ہم حدیث شریف کا مطالعہ کریں تو یقیناً جو ہے اس کے ثمرات جو ہے ہمیں حاصل ہوتے ہیں۔ اس میں ایک اور بات، قابل توجہ بات جو میں آپ لوگوں کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، کہ حدیث شریف کے بارے میں ہم لوگ یہ بات سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا یہ گمان ہے، اور عام عوام الناس کا یہ گمان ہے کہ حدیثیں بس وہی ہوتی ہیں جو عام طور پہ بس کسی بارے میں فضیلت کے فضائل کے لیے بیان کی جاتی ہیں، یا عام طور پہ ترغیب و ترہیب کے لیے، یعنی کوئی جنت کی بات ہے اس کے اندر، یا قیامت کی بات ہے، یا عام موٹی موٹی جو ایک باتیں جو ایک انسان کی تربیت سے جس کا تعلق ہوتا ہے، حدیث جو ہے اس سے جو ہے وہ متعلق ہوتی ہے۔ جبکہ یہ گمان جو ہے عوام الناس کا یہ درست نہیں ہے، بلکہ حدیث کا جو مضمون ہے وہ انتہائی وسیع مضمون ہے۔ حدیث میں آپ کو یہ معلوم ہے کہ فقہ جس کو ہم فقہ کہتے ہیں، اسلامی قانون، اسلامک جو احکام ہیں، عملی احکام ہیں، اس کا بھی جو انحصار ہے وہ تمام کا تمام احادیث کے اوپر ہے۔ یعنی فقہا کی جتنی کتابیں ہیں، جتنی فقہ کی تفصیلات ہیں اور وہ تمام معاملات ہیں، اس کا بھی تمام جو مرکز و محور ہے وہ حدیث ہے۔ اور اس لیے آپ دیکھیں گے کہ فقہی طور پہ ابواب میں، یعنی جب فقہی طور پہ جو کتابیں لکھی گئی ہیں احادیث کی، اس میں باقاعدہ یعنی احکام جو ہیں ہمیں احادیث کے ملتے ہیں۔ تو اس لیے فقہ کا بھی جو مرجع ہے اور مصدر ہے وہ احادیث ہے۔ اسی طرح تفسیر آپ دیکھتے ہیں، جو قرآن مجید کی تفسیر ہم لوگ پڑھتے ہیں احادیث کی روشنی میں، تو احادیث کا ایک بہت بڑا وسیع حصہ جو ہے وہ قرآن مجید کی تفسیر پر جو ہے وہ مشتمل ہے۔ اسی طرح جو خرید و فروخت کے معاملات ہیں، جس کو آپ کے بیوع کہتے ہیں، یعنی جو آپ کی مارکیٹنگ پورا ایک اس کی سائنس ہے کہ آپ نے مارکیٹ کے اندر کیسے آپ کی خرید و فروخت ہوگی، اس کے کیا ضوابط ہیں، کیا قوانین ہیں، تو احادیث کا ایک بہت بڑا حصہ اس کی رہنمائی کے اوپر جو ہے وہ مشتمل ہے۔ اسی طرح معاشرت کے اوپر اگر ہم لوگ گفتگو کریں کہ آپ کی جو ہے معاشرتی مسائل کیسے ہوں گے، آپ کے نکاح ہے، آپ کے طلاق ہے، آپ کے بال بچے ہیں، آپ کے ازدواجی معاملات ہیں، آپ کے اور جو فیملی معاملات
بات ہیں، تو احادیث کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ اس کی رہنمائی پر جو ہے وہ مشتمل ہے۔ تو چنانچہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ احادیث جو ہیں وہ گویا کہ قرآن مجید کی طرح بالکل ایک وسیع اس کا ایک جو ہے وہ ڈائمنشن ہے، ایک وائڈ اسپریڈ اس کا جو ہے ایک احاطہ ہے۔ اور لیکن عوام الناس بعض اوقات یہ سمجھتے ہیں کہ بس حدیث کوئی ایک الگ چیز ہے، فقہ جو ہے وہ کوئی الگ چیز ہوتی ہے، تفسیر جو ہے وہ کوئی الگ چیز ہوتی ہے، اور وہ ان علوم کے اندر جو ہے وہ ایسا فرق کرتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تمام علوم کوئی الگ الگ چیزیں ہیں، جبکہ ایسی بات نہیں ہے۔ بنیادی جو علم ہے وہ قرآن اور حدیث ہی ہے، باقی جتنے بھی علوم ہیں وہ اسی کے اندر سے جو ہے وہ نکالے گئے ہیں، اسی کے اندر سے جو ہے ڈرائیو کیے گئے ہیں، اور اسی کے اندر جو ہے اس کی جو ہے وہ جڑیں جو ہے وہ پائی جاتی ہیں۔ تو حدیث کا یہ ایک عام عوام الناس میں جو ایک گمان پایا جاتا ہے کہ بس حدیث صرف جو ہے نا یہ فضیلت کے حوالے سے، اور بس یہ کام کر لو نہ کر لو اور جنت میں یہ ہوگا جہنم میں ہوگا، بس وہ ایک خاص ڈائمنشن سے حدیث کو دیکھتے ہیں۔ حدیث ایک پوری یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بطور زندگی اس کو وہ نہیں دیکھتے۔ حدیث جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات، پوری زندگی جو ہے وہ ہمارے سامنے رکھتا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جیسے کہ فرمایا نا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ بے شک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو وہ بہترین نمونہ ہمیں کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ وہ بہترین نمونہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ سے پتہ چلتا ہے۔ اور سیرت بھی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بایوگرافی بھی جو لکھی گئی ہے، یعنی ایک کہانی کے انداز میں یا ایک اس خاص پیٹرن میں جو باقاعدہ ایک سیرت کا ایک انداز ہوتا ہے، تو وہ سیرت بھی احادیث ہی سے ماخوذ ہے۔ تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ سیرت کا علم ہو یا تفسیر کا علم ہو یا فقہ کا علم ہو، پھر فقہ کے اندر جو ہے آپ کی معاشرت ہے، آپ کی معاش ہے، آپ کا کاروبار ہے، آپ کی ازدواجی زندگی ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہے وہ بنیادی طور پہ حدیث سے آ کر جو ہے وہ جڑتی ہیں۔ اس لیے حدیث کے جو علوم ہیں وہ اور پھر قرآن مجید کی وضاحت کے طور پہ جب ہم اس کو دیکھتے ہیں، اب دیکھیں نا نماز کے بارے میں ہمیں قرآن میں اجمالی حکم ملتا ہے، حج کے بارے میں ہمیں قرآن مجید میں اجمالی حکم ملتا ہے، لیکن اس کی تفصیلات اور اس کی جو بھی آگے فقہی احکام ہے وہ ہمیں تمام احادیث کے اندر ملتے ہیں۔ اس لیے یہ حدیث کی جو اہمیت ہے یہ ہمارے دلوں میں راسخ ہونی چاہیے، کیونکہ اس مسلمانوں کا ایک ایسا طبقہ بھی رہا ہے اور ابھی بھی یہ طبقہ موجود ہے جو حدیث کی حجیت کے اوپر انگلیاں اٹھاتا ہے، جو حدیث کی دلیل ہونے پر جو ہے وہ انگلی اٹھاتا ہے، اور وہ حدیث کو مصادر اسلامیہ میں سے وہ حیثیت نہیں دیتا جو اس کی یقینی حیثیت ہے۔ اس لیے اس بات کے عام مسلمانوں کے دلوں میں حدیث کی اس اہمیت کا اور حدیث کی اس حیثیت کا راسخ ہونا جو ہے وہ نہایت ضروری ہے۔ اس مختصر سے حدیث کے ایک تعارف کے بعد ہم آگے چلتے ہیں کہ مجالس حدیث کی کیا اہمیت ہے، مطلب اس ہفتے وار ہم حدیث کی جو مجلس میں جو ہم جمع ہوئے ہیں تو اس کی کیا حیثیت ہے، اس کی کیا جو ہے نا وہ اہمیت ہے۔ تو دیکھیں اس طرح کی مجالس حدیث جو ہوتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جو ہے وہ ذریعہ ہے۔ یعنی جب بھی ہم دیکھو کہ جس سے بھی ہمیں محبت ہوتی ہے، جس سے بھی ہمیں الفت ہوتی ہے، جتنا ہم اس کا زیادہ ذکر کرتے ہیں اتنی ہی ہماری محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جب پڑھتے ہیں، ان کا بار بار ذکر کرتے ہیں، ان پر درود شریف پڑھتے ہیں، تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جو ہے نا ہمارے اندر دلوں کے اندر، ہماری جذبات کے اندر اس کا اضافہ ہوتا ہے۔ جتنا آپ، عربی میں ایک مقولہ ہے کہ جتنا آپ جس کا کثرت کے ساتھ ذکر کرتے ہیں اتنی ہی آپ کے دل میں اس کی محبت جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنا آپ ذکر کریں، جتنا ان پہ درود شریف پڑھیں، جتنا آپ ان کی احادیث پڑھیں، اس کو پڑھائیں، جتنا آپ اس کا چرچا کریں، تو سب سے بڑھ کے یہ کہ آپ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جو ہے آپ کے دل میں یہ ذریعہ بنتا ہے۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آپ کے دل میں پیدا ہوگی تو آپ کو اللہ کی محبت حاصل ہوگی، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی۔ اور دوسری بات یہ کہ جتنا آپ جس شخصیت کے بارے میں پڑھتے ہیں اتنا اس شخصیت کی اتباع کا آپ کے دل میں جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ یعنی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے بارے میں جب پڑھیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنے کا جذبہ آپ کے اندر بڑھے گا۔ مطلب ہم لوگ بعض اوقات سیدھے سیدھے حکام بتا دیتے ہیں کہ بھئی یہ یوں کر لو، یوں کر لو، یوں کر لو۔ ہمیں بہت ساری چیزیں پتہ ہوتی ہیں، بہت ساری چیزیں ہمارے علم میں ہوتی ہیں، لیکن ہمیں اس علم کے اوپر عمل کرنے کا جذبہ ہمیں حاصل نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں وہ توفیق حاصل نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے اندر دیکھو جب ہمارے نبی سے ہمارا تعلق ہی نہیں جڑا ہوا، ہمارے نبی سے ہمارا تعلق ہی استوار نہیں ہے، تو کیسے ہمیں ان کی رہنمائی پر، ان کی چیزوں پر عمل کرنے کا جذبہ ملے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے، ان کی احادیث پڑھنے سے ہمارے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، ان کی سنتوں پر چلنے کا جو ہے ہمارے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے۔
تیسرا فائدہ یا ان مجالس سے حدیث کی اہمیت میں کہ جب بھی ہم حدیث کا ذکر کرتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، تو یہ وحی ہے. جیسے ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں ویسے یہ حدیث کا پڑھنا بھی گویا کہ اللہ کی وحی کو پڑھنا ہے. اور جب بھی جس جگہ پہ اللہ کی کتاب کو پڑھا جاتا ہے، اللہ کی وحی کو پڑھا جاتا ہے، تو حدیث میں آتا ہے کہ اس جگہ کے اوپر اور ایسے لوگوں کے اوپر ملائکہ یعنی فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. اور ایسی مجالس کو اللہ کے جو فرشتے ہیں وہ اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ان کا فرشتوں کی مجلس میں ان کا ذکر کرتا ہے. یعنی ہم الحمدللہ یہاں پر موجود مختلف جگہوں کے اوپر مطلب مختلف پاکستان میں، پاکستان سے باہر بھی الحمدللہ جو بھی میری آواز سن رہے ہیں، تو گویا کہ تمام اللہ کی رحمت کا اس جگہوں کے اوپر، ان لوگوں کے اوپر اللہ کی رحمتوں کے نزول کا یہ سبب بنتا ہے، اللہ کی رضا کا سبب بنتا ہے. ایسی جگہوں پہ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. تو کچھ باتیں ہمارے یعنی اس مجلس کا تعلق ہماری ایک تو کچھ روحانیت کے ساتھ ہے، اور کچھ چیزوں کا تعلق ہماری پریکٹیکل لائف کے ساتھ ہے. وہ پریکٹیکل لائف کے ساتھ ہمارا اس مجلس کا کیسا تعلق ہے کہ ہمیں انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف سنتیں پتہ چلیں گی، اور مختلف جو ہے ہمارے پریکٹیکل لائف میں سنت کے اوپر چلنے کا جذبہ ہمیں ملے گا، اور اتباع کا جذبہ جو ہے ہمارے اندر پیدا ہوگا. تو ان دو تین چیزوں کا جو ہے ہمیں ان مجالس حدیث کا بہت زیادہ اس سے جو ہے وہ فائدہ حاصل ہوتا ہے. اللہ کا ذکر ہے یہ، جیسے ہم دیگر چیزوں میں اللہ کے ذکر کرتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، تو یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. اور علم تو اللہ کے اذکار میں سے، یعنی اللہ کے اذکار میں سے سب سے جو مضبوط ذکر ہے، یعنی وہ مجالس علم کا جو ہے وہ ذکر ہے. ٹھیک ہے، مجالس علم کا جو ذکر ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ مضبوط ذکر ہوتا ہے. اس کے بعد حدیث کی مختلف یعنی مختصراً میں اس کی اقسام اگر ذکر کروں تو حدیث کی اقسام کیا ہیں کہ حدیث مرفوع ہوتی ہے. حدیث مرفوع جو ابھی ہم لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ، وہ احادیث ہوتی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو خود بیان فرماتے ہیں، تو اس کو عام طور پہ حدیث مرفوع کہتے ہیں. یہ عام طور پہ جس کو ہم حدیث کہہ رہے ہوتے ہیں وہ محدثین یعنی اس کو حدیث مرفوع کہہ رہے ہوتے ہیں. ایک حدیث کی قسم جو ہے بہت ضروری جو کہ ہمیں اس میں واسطہ پڑتا ہے، وہ حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی کیا ہوتی ہے؟ حدیث قدسی یہ ہوتی ہے کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے روایت کر رہے ہوتے ہیں. یعنی عام طور پہ جو حدیث ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ الفاظ بھی جو معانی ہوتے ہیں، جو مفہوم ہوتا ہے پیچھے سے، وہ تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن جو الفاظ ہوتے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے الفاظ ہوتے ہیں. لیکن حدیث قدسی میں، جو حدیث قدسی ایک خاص ایک حدیث کی قسم ہے، اس میں الفاظ بھی اللہ کے ہوتے ہیں اور معانی بھی اللہ کے ہوتے ہیں. یعنی وہ بالکل ایسے ہی جیسے کہ قرآن ہے، بالکل جیسے قرآن کے الفاظ بھی اللہ کے ہیں اور معانی بھی اللہ کے ہیں، تو حدیث قدسی میں بھی یہی ہوتا ہے کہ الفاظ بھی اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں اور معانی بھی اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں. بس فرق اس میں صرف یہ ہوتا ہے کہ قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، قرآن وحی جلی میں سے ہے، وحی مطلوع میں سے ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے، لیکن حدیث قدسی جو ہے وہ اس کی تلاوت نہیں ہوتی اور وہ قرآن کا حصہ نہیں ہے، وہ حدیث میں اس کو رکھا گیا ہے، لیکن وہ الفاظ بھی اللہ کے ہیں. تو یہ حدیث قدسی کیونکہ بار بار بیچ میں کچھ آتی ہے، اس لیے میں نے اس کا ایک بنیادی سا تعارف کرا دی کہ حدیث قدسی کی تعریف ہمارے ذہنوں میں ہو. اس کے بعد الحمدللہ جو کتاب ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے ریاض الصالحین. تو کتاب ریاض الصالحین کا تعارف کیا ہے اور اس کے معنی کیا ہیں اور اس کے مصنف کون ہے، یہ بھی جاننا بہت ضروری ہے کہ جو کہ حدیث کی ہم کتاب پڑھنے جا رہے ہیں، یہ حدیث کی کتاب کون سی ہے، کس زمانے میں لکھی گئی اور اس کا کیا پس منظر ہے. تو ریاض الصالحین، ریاض کہتے ہیں باغ کو. ریاض کس کو کہتے ہیں؟ باغ کو، باغیچے کو کہتے ہیں ریاض. اور صالحین کہتے ہیں نیک لوگوں کو. تو ریاض الصالحین کا مطلب ہے نیک لوگوں کا باغ. ریاض الصالحین جو کہ اس کتاب کا نام ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ نیک لوگوں کا باغ. اور اس کا پورا نام جو ہے اصل میں وہ یہ ہے کہ ریاض الصالحین من کلامی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید العارفین. یہ اس کتاب کا پورا نام ہے کہ ریاض الصالحین من کلامی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید العارفین، کہ ریاض الصالحین نیک لوگوں کا باغ. باغ کس چیز پہ مشتمل ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام پر مشتمل باغ. یعنی یہ جو باغ ہے نیک لوگوں کا باغ، یہ نیک لوگوں کا باغ اس باغیچے میں کیا ہے؟ اس باغیچے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے اقوال ہیں. اس باغیچے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری باتوں کے پھول ہیں. تو کہا کہ یہ اس کتاب کا نام ہے. اور پھر آگے کہا کہ سید العارفین، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ سید العارفین ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی عارف کہتے ہیں یا جو اللہ کی معرفت رکھتا ہے، جو اللہ کی شناسائی رکھتا ہے، جو اللہ کی پہچان رکھتا ہے، جو اس دنیا کی حقیقت کو صحیح معنوں میں جاننے والا ہے، جو اس دنیا کی
اس دنیا کے فانی ہونے کو، اس دنیا کے بے حیثیت ہونے کو، اس دنیا کی صحیح حقیقت کو جو جاننے والا ہے، جو اللہ کی صحیح معرفت کو جاننے والا ہے، اس کو عارف کہتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو جو ہے سید العارفین ہیں، یعنی تمام عارفین کے جو ہیں وہ سردار ہیں۔ یہاں تک اشمل میری آواز کلیئر ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہ اس کتاب کا معنی ہو گیا کہ اس کتاب کے معنی ہے ریاض الصالحین من کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید العارفین۔ اس کتاب کے مصنف جو ہیں ان کا نام ہے محی الدین ابو زکریہ یحییٰ بن شرف بن مرا۔ بہت بڑے یہ عالم تھے، فقیہ تھے، اور اپنے زمانے کے بہت بڑے یہ عالم تھے۔ یہ پیدا ہوئے ہیں 631 ہجری میں، یہ پیدا ہوئے ہیں 631 ہجری میں، یہ پیدا ہوئے ہیں نوا کے علاقے میں۔ نوا کا علاقہ جو ہے یہ ہے آج کے زمانے میں تقریباً یہ سیریا کا ایک علاقہ بنتا ہے، یعنی سیریا جس کو ہم شام کہتے ہیں، اس کا ایک علاقہ ہے حوران۔ موجودہ زمانے میں اس کا ایک علاقے کا نام ہے حوران، یہ علاقہ ہے۔ تو یہ دمشق سے تقریباً 83 کلومیٹر یہ دور بنتا ہے علاقہ، جس کو نوا اس زمانے میں کہتے تھے۔ تو اس علاقے میں امام صاحب جو ہے پیدا ہوئے، اور ان امام کی یہ جو امام 631 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں اور 676 ہجری میں یہ فوت ہو گئے۔ تو ان کی کل عمر جو بنتی ہے وہ 44 ایئرز تقریباً، لگ بھگ یعنی 44 ایئرز ان کی جو ہے وہ عمر بنتی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ 44 ایئرز عمر کے اندر یہ فوت بھی ہو گئے ہیں، اور ان کی کتابیں اگر ہم اس کا احاطہ کریں تو 10-12 کتابیں انہوں نے بہت موٹی موٹی اور بہت اچھی اچھی ضخیم کتابیں انہوں نے لکھی ہیں۔ تو یہ جو ہمارے بزرگ حضرات تھے، سلف صالحین تھے، ان کی عمروں میں ہم اگر دیکھتے ہیں تو ان کی عمریں بھی اتنی ہوتی تھیں جو آج کل ہماری جتنی عمر ہے، 40 سال، 50 سال، 60 سال، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی عمروں میں ایسی برکت ہوا کرتی تھی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی عمروں میں ایک ایسی جو ہے وہ ایک جس کو کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت ہوتی تھی، برکت ہوتی تھی کہ عمریں ان کی بہت تھوڑی ہوتی تھیں، لیکن اس تھوڑی تھوڑی عمر میں برکت اتنی ہوتی تھی کہ انہوں نے دین کا کام بہت زیادہ جو ہے وہ کر لیا۔ اب دیکھیں نا 44 ایئرز عمر جو ہے وہ کوئی اتنی زیادہ عمر نہیں ہوتی، لیکن جو ہے اللہ تعالیٰ کی آپ یہ رحمت دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت کم عمر میں ان سے بہت زیادہ جو ہے وہ دین کا کام لیا۔ جو پچھلی کتاب ہم نے کلاس میں پڑھی تھی اربعین النووی، وہ بھی انہی کی کتاب تھی جو اس میں 40 حدیثیں 42 حدیثیں انہوں نے جمع کی، اور یہ حدیث کی کتاب بھی جو ہے یہ انہوں نے جمع کی ہے، اور اس میں تقریباً 1936 احادیث ہیں، یعنی 1936 احادیث کل جو ہے وہ اس کتاب کے اندر انہوں نے جمع کی ہیں۔ تو 44 سال کی عمر میں تقریباً یہ فوت ہو گئے۔ اس حدیث کی کتاب میں جن کتابوں سے انہوں نے احادیث کو جمع کیا ہے، اس میں زیادہ تر احادیثیں جو ہیں وہ صحیح بخاری کی ہیں، صحیح مسلم کی ہیں، جامع ترمذی کی، مسند احمد کی، سنن ابی داؤد، سنن نسائی، سنن ترمذی، ابن ماجہ، موطا ابن مالک۔ تو یہ جو مشہور کتابیں احادیث کی ہیں، اس سے جو ہے انہوں نے ان احادیث کی کتابوں کو جمع کیا ہے۔ اب یہاں پہ یہ بات جو بہت ضروری ہے، آخری بات اس کتاب کے حوالے سے، کہ اس کتاب میں جو احادیث ہیں وہ کس مضمون سے متعلق ہیں۔ جیسے کہ ابھی شروع میں ہی میں نے عرض کیا کہ احادیث جو ہیں وہ تفسیر سے متعلق بھی اس کا بہت بڑا حصہ ہے، فقہی احکام سے بھی اس کا بہت بڑا حصہ متعلق ہے، اسی طرح معاشرت معاش سے بھی اس کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ متعلق ہے۔ تو اس کتاب میں جو یہ احادیث ہیں کس باب سے یا کس عنوان سے متعلق ہوں گی، تو اس حدیث کی کتاب میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے جن احادیث کو جمع کیا ہے وہ بیسک بنیادی طور پہ تربیت سے متعلق اور آخرت سے متعلق اور ترغیب و ترہیب سے متعلق احادیث ہیں۔ یعنی اس میں فضائل مختلف چیزوں کے انسان کی جو، یا آسان الفاظ میں آپ سمجھ لیے کہ وہ احادیث جس کا عنوان کریکٹر بلڈنگ ہے، یعنی انسان کی شخصیت سازی اور انسان کی تربیت سازی پہ جو احادیث مشتمل ہیں، تو یہ احادیث جو ہیں اس عنوان سے متعلق امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے جمع کی ہیں۔ اچھا، اس کتاب کو پڑھانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ بنیادی طور پہ اس حدیث کی کتابوں کو یہ جو الگ سے کی گئی ہیں، یہ بھی ذہن میں بات رکھیے گا کہ جی بالکل لائف سٹائل موڈیفکیشن حدیث، یعنی آپ کی جو کریکٹر بلڈنگ کی احادیث سے متعلق یہ بالکل اس کا تعلق ہوتا ہے۔ اچھا، ان کتابوں کو الگ سے لکھنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ان کتابوں کو الگ سے لکھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ
جو بڑی کتابیں ہیں نا، جیسے صحیح بخاری ہے، صحیح مسلم ہے، جامع ترمذی ہے، ابن ابو داؤد، یہ تھوڑی مشکل کتابیں ہیں، کیونکہ ان کتابوں میں جامعیت زیادہ ہے. ان کتابوں میں آپ کو تفسیر بھی ملتی ہے، ان کتابوں میں آپ کو فقہی احکام بھی ملتے ہیں، ان کتابوں میں آپ کو پھر بہت زیادہ تفصیلات جو ہے وہ ملتی ہیں. تو ایک طالب علم جب حدیث پڑھنے لگتا ہے، تو اگر ہم اس کو پہلے دن سے ہی صحیح بخاری پڑھانے لگ جائیں، پہلے ہی دن سے آپ کو جامع ترمذی پڑھانے لگ جائیں، پہلے ہی دن سے آپ کو صحیح مسلم پڑھانے لگ جائیں، تو آپ کے لیے وہ مشکل ہوگا. اس لیے جیسے ہر علم کے اندر، جیسے آپ کوئی بھی کمپیوٹر سائنس پڑھتے ہیں، میڈیکل کا علم حاصل کرتے ہیں، انجینئرنگ کا علم حاصل کرتے ہیں، جب آپ شروعات کرتے ہیں تو ذرا تھوڑی ابتدائی کتابوں سے اس کی شروعات ہوتی ہے، پھر آہستہ 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 ہائر لیول پہ جو ہے وہ چیزیں جائی جاتی ہیں. اسی لیے یہ حدیث کی جو چھوٹی کتابیں ہیں، ان کو الگ سے اس لیے لکھا گیا بعد کے زمانوں میں، تاکہ جو طلبہ علم ہیں، جو آپ جیسے ماشاء اللہ دین کا علم حاصل کرتے ہیں، ان کے سمجھنے میں اور ان کو آہستہ آہستہ ایک تدریجاً بڑی کتابوں تک لانے کے لیے پھر یہ چھوٹے سٹیپس جو ہیں وہ پڑھائے گئے. ورنہ جیسے جیسے زمانہ گزرا تو ظاہر ہے علم کا وہ لیول نہ رہا، نہ طلبہ علم کا وہ لیول رہا. تو اگر ہم پہلے دن سے ہی اس کو صحیح بخاری پڑھا، اس لیے ہم نے جو شروعات کی ہے اس حدیث کی مجلس کا جو ہم نے آغاز کیا تھا، وہ 40 احادیث سے ہم نے شروع کیا تھا. اور الحمدللہ اب ہم جو کتاب پڑھنے جا رہے ہیں، اس میں تقریباً 2000 احادیث ہیں. انشاءاللہ اس کے بعد جو ساتھی آپ لوگ جڑے رہیں گے اس مجلس حدیث سے، پھر ہم کتب ستہ شروع کریں گے، جامع ترمذی یا دیگر کتابیں، ان میں پھر 6 ہزار حدیث، 7 ہزار احادیث، تو ایک کافی بڑا سلسلہ ہے. تو اس لیے ایک تدریجاً جو اس سلسلے کو رکھا جاتا ہے، علماء کرام کے طریقہ ہے کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ چیزوں کو پڑھا جاتا ہے، تاکہ آپ کے سمجھنے میں جو ہے وہ آسانی ہو. اس لیے ہم نے ان کتابوں کو جو ہے نا بتدریج جو ہے وہ آغاز کیا ہے. یہ جو کتابیں جو ہم پڑھ رہے ہیں، یہ سیکنڈری سورس کہلاتی ہیں، یعنی یہ پرائمری سورس نہیں ہے حدیث کا. پرائمری حدیث کی جو سورس کی کتابیں ہیں وہ وہی ہیں، صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع ترمذی، ابو داود، نسائی، ابن ماجہ، موطا. ان کو پرائمری سورس آف حدیث کہتے ہیں. ان کو پرائمری سورس اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس میں جو ائمہ ہیں وہ اپنی سند کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک اپنی سند کے ساتھ جو ہے وہ حدیث کا ذکر کرتے ہیں. یہ جو حدیث کی کتابیں ہیں، اس میں وہ پوری سند نہیں پڑھی جا رہی، کیونکہ یہ تو بعد کے زمانوں میں ائمہ نے جمع کی ہیں، ٹھیک ہے. اس لیے کہتے ہیں سیکنڈری سورس آف حدیث ہے. یعنی اس میں ائمہ نے وہ جو پرائمری سورس کتابیں تھیں، جو بنیادی مصادر اسلامیہ تھے، جو بنیادی مصادر حدیث تھے، انہی میں سے احادیث کو ایکسٹریکٹ کر کے جو ہے ان کتابوں میں جمع کیا. اور اس کا مقصد جیسے کہ میں نے بتایا کہ یہ طلباء کی آسانی کے لیے ہے، تاکہ طلباء جو ہیں وہ آہستہ آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے وہ چلیں. ہمارا آج کے جو درس کے پوائنٹس میں سے 2 پوائنٹس صرف رہ گئے، وہ مصنف کے مقدمے کا جو ہے وہ قرات ہے. ہماری یہ کلاس کیونکہ زوم کی 40 منٹس کی ہوتی ہے، تو ابھی یہ 2-3 منٹ میں ختم ہو جائے گی. اس لیے میں اس کتاب کو بند کر کے دوبارہ لنک سینڈ کروں گا. آپ تمام لوگ واپس آئیں گے، 5 سے 7 منٹ کی کلاس مزید ہوگی انشاءاللہ، اور پھر جو ہے کلاس کا اختتام بھی کریں گے اور سوال و جواب بھی کر لیں گے، ٹھیک ہے. تو میں کلاس کو بند کر رہا ہوں اور پھر